پاکستان میں چھوٹے بڑے 164 ڈیم ہیں جن میں پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی صلاحیت صرف 14 ملین ایکڑ فٹ ہے، جو ہماری ضروریات سے کہیں کم ہے۔ پاکستان میں ایک ڈیم ایسا بھی بنایا جا سکتا ہے جو تمام 164 ڈیموں سے 2 گنا اور کالا باغ ڈیم سے 6 گنا زیادہ پانی محفوظ کر سکے گا۔ یہ کالا باغ ڈیم سے 4 گنا زیادہ بجلی بھی بنا سکے گا۔ اس ڈیم کا نام کٹزرا ڈیم تجویز کیا گیا ہے، جو 3 روپے والی 15,000 میگا واٹ سستی بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 35 ملین ایکڑ فٹ پانی بھی محفوظ کر سکے گا۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں ہوتا ہے جہاں ضرورت سے کہیں زیادہ میٹھا پانی دستیاب ہے، لیکن ہم اس پانی کو ضائع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور پھر پانی کی قلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری خود ساختہ پانی کی کمی کے سبب ملکی زراعت کو سالانہ 12 ارب ڈالرز یعنی 1800 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے کسان کی قسمت نہیں بدل رہی۔ پاکستان میں کٹزرا ڈیم کے سب سے بڑے دائی انجینئر فتح اللہ خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئے ہم ان سے اس ڈیم کی خصوصیات جانتے ہیں۔ انجینئر صاحب، ہمیں بتائیں کہ آپ کٹزرا ڈیم کے اس قدر حامی کیوں ہیں؟ مجھے وابدہ بتائے کہ بغیر کٹزرا کے اور بغیر باشا کے اور کون سی میگا ڈیم ہے جو بنائیں گے اور پانی کا ذخیرہ کریں گے۔ ارسا کو 22 ملین ایکڑ فٹ پانی کی ضرورت ہے، وہ 22 ملین ایکڑ فٹ وابدہ کی طرف سے پورا کرے گا۔ خدا کریم نے ہمیں ایک قسم کا تحفہ دیا ہے، وہ کٹزرا ڈیم ہے جو سکردو سے تقریباً 20 کلومیٹر نیچے ہے، اور اس کی سٹوریج کیپیسٹی 35 ملین ایکڑ فٹ ہے، یعنی 6 باشا جتنی سٹوریج کیپیسٹی کٹزرا کی ہے، یا یہ سمجھیں کہ 6 کالا باغ جتنی اس کی سٹوریج کیپیسٹی ہے۔ یہ بہت زیادہ بڑی سٹوریج کیپیسٹی ہے۔ اس کو ہم نہیں بنا رہے ہیں، وابدہ اس کو نہیں بنا رہا ہے۔ وابدہ وہ اسکیمیں بنا رہے ہیں جو ڈسپیوٹیبل ہے ٹیکنیکلی اور ایسے کنٹروورشل بن جاتی ہے پولیٹیکلی۔ کٹزرا ایک تو 47 ڈیم ان دا ورلڈ ہوگا، تقریباً 1400 فٹ اونچی ڈیم ہے، بن سکتی ہے وہاں پر۔ ابھی جو دنیا میں سب سے بڑی ڈیم ہے قزاقستان میں ہے، وہ 1200 فٹ اونچی ہے، یہ 1400 فٹ اونچی ڈیم ہوگی۔ اور دوسری یہ اس کی جو ڈیم ہائٹ ہے، اس کی جو ڈیم لینگتھ آئے گی وہ صرف 400 فٹ ہے، اوپر جا کر وہ تقریباً 1000 1200 1500 فٹ تک ہو جائے گی۔ کالا باغ کی لینگتھ جو ہے وہ 2 میل ہے، یہ جو تربینا ڈیم ہے اس کی لینگتھ تقریباً 2 میل ہے، اس کی 400 فٹ ہے۔ کتنی خوبیاں ہیں اس میں کٹزرا میں، کتنا ذخیرہ جمع کرے گا یہ پانی کی۔ کٹزرا ڈیم جو باشا ڈیم سے 6 گنا بڑا ہوگا، اس کی لاگت بھی تو اتنی ہی زیادہ آئے گی، جو ہمارے جیسے کمزور معیشت والے ملک کے لیے کیسے ممکن ہے؟ اور اس ڈیم کو بنانے کے لیے 25 سے 30 سال کا عرصہ تو درکار ہوگا کم از کم، کیونکہ ایک بہت بڑا ڈیم ہوگا۔ میرا خیال ہے، میرا اندازہ یہ کہ 9 بلین ڈالر میں کام ہو جائے گا، کیونکہ ڈیم سائٹ بڑی نیرو ہے، نیرو ڈیم سائٹ ہے۔ تو جتنی بھی لاگت آئے، اور لاگت کے بعد نہیں، آپ نے ملک کو بچانا ہے، اپنے لوگوں کو خوراک پہنچانا ہے، اپنے لوگوں کو روزگار دینا ہے، جو بھی لاگت آئے، لاگت کی وجہ سے اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اسینشل ہے، یہ کٹزرا ڈیم ضرورت ہے، یہ فلڈ سے بچائے گی آپ کو۔ ابھی جو فلڈ ڈیمیجز ہوئے ہیں، یا کتنا بلینز آف ڈالر کا لاس یہ لوگ شیئرنگ کی وجہ سے ہوں گے، اور بلینز آف ڈالر لاس فلڈ کی وجہ سے ہوں گے۔ یہ دونوں لاسز جمع کریں تو کٹزرا کی تو کوئی کساس نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 سے 10 ارب ڈالر میں، یعنی کہ باشا ڈیم سے کم لاگت میں یہ تیار ہو سکتا ہے۔ کٹزرا ڈیم جو ہے 8-9 سال میں بن جائے گا، اور اس کی لاگت جو ہے وہ بھی 9-10 بلین ڈالر آئے گی۔ اس میں پانی اسٹور ہوگا 35 ملین ایکڑ فٹ، 35 ملین ایکڑ فٹ کا ہے کہ کالا باغ میں 6 ملین ہے، باشا میں 6 ملین پانی ہے، اس میں جو ہے 35 ملین ایکڑ فٹ ہے، تو کئی گنا کالا باغ سے زیادہ اور کئی گنا باشا سے زیادہ۔ تو یہ تقریباً 10 اور 15 ہزار کے درمیان اور بھی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس کی ہے کہ انڈس ریور میں سلٹ روکے گا۔ جب سلٹ رک جائے گی، سلٹ سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان کا، ڈیمیں بنائیں، سلٹ آئے فٹافٹ بھرتی جائے تو فائدہ کیا ہے؟ سلٹ کو روکیں، سلٹ کو روکنا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر عطا اللہ تھا، خدا اس کو جنت دے،
وہ انجینئرنگ کالج کا پرنسپل تھا. ورلڈ بینک نے اس کو کہا کہ سلٹ کو معلوم کرو کہ سلٹ کہاں سے آتی ہے. تو اس نے 2 والیوم میں بڑی رپورٹیں بنائی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ساری سلٹ جو ہے وہ اسکردو ویلی سے آتی ہے. سورس آف سلٹ جو انڈس ریور میں ہے وہ اسکردو ویلی کا ہے. تو اگر کٹزرا کا ڈیم بن جائے تو اسکردو ویلی انڈر واٹر ہو جائے گی. کٹزرا ڈیم ایز اے واٹر شیڈ مینجمنٹ ڈیم بھی کام کرے گی, ریپلیسمنٹ ڈیم بھی کام کرے گی. اب واٹر ریکارڈ کے لیے پانی نہیں ہے اور اسے جھگڑتے ہیں. ارسا کہتی ہے میں اسی میں لینے کا پھر پانی چاہیے. وہ پانی کدھر سے ہے جب کٹزرا نہیں بنے گی؟ اور ڈیم ہے ہمارے پاس جو کابل ریور ہے, جہلم ریور ہے, جناب ریور ہے, اس کی کوئی ڈیم سائٹ نہیں ہے. صرف ڈیم سائٹ ایک انڈس ریور ہمارے پاس ہے اور باقی چھوٹی موٹی ٹریبیوٹ بھی ہے. سوات ریور ہو گیا, پنچوڑا ہو گیا, ان پہ ہم ڈیم بنا سکتے ہیں. باقی تو کوئی ڈیم سائٹ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اس لیے کٹزرا جو ہے وہ زراعت کی اور سب کی یہ بیک بون ہے. کٹزرا ڈیم کی عمر جو ہے 1000 سال ہے میرے ساتھ, کیونکہ وہاں پر سنو میلٹ پانی آتا ہے تو ادھر سے سیٹ نہیں آتی ہے. کٹزرا ڈیم کی لائف جو ہے 1000 سال تک. انجینئر صاحب, کٹزرا ڈیم کی تعمیر کے بعد کیا ہمارے ڈیموں, دریاؤں, نہروں میں جو گارا سلٹ آ رہی ہے وہ کم ہو جائے گی؟ بالکل. اگر آپ ڈیم بنائیں کٹزرا اور اپنے کینال سسٹم کو ماڈرنائز کر دیں, لیسی فارمولے کو ابینڈن کر دیں اور آپ میننگ فارمولے پہ اپنا کینال سسٹم بنائیں تو سلٹ کینال میں نہیں گرے گی, وہ فیلڈ میں چلی جائے گی. سلٹ کیرنگ ویلاسٹی اس کو کہتا ہے. ہم اس کینال میں سلٹ کیرنگ ویلاسٹی دیں گے, اتنی تیز ویلاسٹی دیں گے کہ وہ سلٹ کو ڈپازٹ نہیں کرے گا, سلٹ کو فیلڈ میں لے جائے گا. تو پھر تو ہمیں ہر سال بھال صفائی کے نام پر نہریں بند کرنا بھی نہیں پڑیں گی, اور جو اخراجات ہمیں اس پہ افورڈ کرنا پڑتے ہیں ہماری معیشت کو, وہ بھی نہیں ہوں گے. پھر یہ ہر سال یہ ریچول نہیں کرنا پڑے گا سلٹ کلیئرنس والا. سلٹ کلیئرنس کو فیلیور بتا دیجیے کہ بھائی سلٹ نہیں لے جا سکتی, کینال میں ٹریپ ہو جاتی, اور ہر سال ایک مہینے کے لیے پانی بند کرنا پڑتا ہے, بجلی بھی پیدا نہیں ہے اور خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے. 2 کمیٹیاں بنی کٹزرا ڈیم کے اوپر, ایک نثار میمن کی پارلیمنٹری کمیٹی اور دوسری ANG کاظم کی کمیٹی ٹیکنیکل کمیٹی تھی. دونوں کمیٹیوں نے کٹزرا کو ریکمینڈ کیا. سندھ گورنمنٹ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے لیٹر منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کو لکھا کہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ کٹزرا ڈیم نہیں بناتے ہیں, حالانکہ اتنی تکلیف ہے پانی کی, پران سے لڑ رہے ہیں اور آپ یہ ڈیم نہیں بنا رہے. تو وابڈا نے نثار میمن کی کمیٹی کو ایشورنس دیے کہ ہم ستمبر 2005 میں اس کی فیزیبلٹی کٹزرے کی بنا کر دے دیں گے. آج تک انہوں نے فیزیبلٹی نہیں بنائی ہے. فیزیبلٹی یہ بنائی ہے کہ اسکردو جو ہے وہ ڈوب جائے گا, وائلڈ کلچر ڈوب جائے گا, ادھر ایک ہوٹل ہے اچھا سا وہ ڈوب جائے گا, باقی دکانیں ڈوب جائیں گی, مکان ڈوب جائیں گے, مسجد ڈوب جائیں گے, ہسٹورک پلیسز ہے وہ ڈوب جائیں گے. ٹیکنیکل سائٹ پہ نہیں ہے, انوائرمنٹل سائٹ انہوں نے پکڑ لیے, ٹیکنیکل سائٹ اس نے نہیں کیا. انجینئر صاحب, پاکستان میں ڈیموں کی تعمیر کے لیے موزوں ترین جگہ کہاں کہاں ہے؟ برائے مہربانی ہمارے ناظرین اور ہماری نالج کے لیے بتائیے گا. انڈس ریور پہ ہم ڈیمیں بنا سکتے ہیں. باقی جو چھوٹے دریا ہیں, مطلب پنچوڑا ریور ہو گیا, سوات ریور ہو گیا, ڈومل ریور ہو گیا, ٹانک زام ہو گیا, درابر نظام ہو گیا, شاہ خیبر نظام ہو گیا, چودوان نظام ہو گیا, کرم تنگی ہو گیا, یہ میڈیم ٹائپ کے ڈیم ہیں. ان میں بڑا تھوڑا پانی ذخیرہ ہوتا ہے, یعنی 1 ملین ایکڑ فیٹ, 1.5 ملین ایکڑ فیٹ, اس سے زیادہ نہیں ہے. حالانکہ انڈس ریور پہ بڑی ڈیمیں ہیں, میگا ڈیمز ہیں, یعنی بنجی ہے, داسو ہے, یہ بہت بڑی ڈیمیں ہیں, لیکن پانی کا ذخیرہ ان میں 1.25, 1.2, 1.15 اتنا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. منڈا ڈیم جو ہے بیسیکلی پاور ڈیم ہے, اس میں ان پہ 0.67 اس کی لائف سٹوریج ہے. تو ہمارے پاس ڈیم سائٹ پاور جنریشن کے لیے بہت زیادہ ہیں, لیکن پانی کے ذخیرے کے لیے ہمارے پاس ڈیم بہت کم ہیں. انجینئر صاحب, میر خانی ڈیم بھی تو ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انڈیا نے تو 32 ڈیمیں بنا دیے ہیں. ادھر تو وہ پانی روک رہے ہیں, اور بلکہ روک لیا ہے میں سمجھتا ہوں.
अफगानिस्तान में भी 12 डैम है, काबल रिवर पे इंडिया ने प्रपोज किए, वो बनाना चाहता है। वो पानी भी रबी का हमारा खत्म हो जाएगा। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिन्यूअस इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, ये सिस्टम जो है खत्म हो जाएगा, इसको बड़ा धचका मिलेगा। तो इसलिए मिरखानी पे डैम बनाए, चतराल रिवर का पानी आप काबल रिवर में नहीं छोड़ें, पंचकोड़ा रिवर में डायरेक्ट कर दें। पंचकोड़ा रिवर में आ जाएगा तो हमारे कब्जे में वो पानी आ जाएगा। इंजीनियर साहब, वापडा अकोरी डैम को भी तो बहुत प्रमोट कर रहा है और कहते हैं कि इसकी सलाहियत 6 मिलियन एकड़ फीट पानी होगी, यानी भाषा डैम के बराबर इसकी सलाहियत होगी। एक गलत डैम के पीछे वापडा जाती है। अकोरी डैम कहते हैं, ऑफ द चैनल स्टोरेज है। अकोरी डैम पहले प्रपोज हुआ, उसकी हाइट 250 फुट कंसल्टेंट ने रखी, उसका स्टोरेज कैपेसिटी ग्रॉस 3.3 मिलियन एकड़ फीट था। वो 12.5 मील लंबी, उसमें 15,800 फुट लंबी डैम वो होगी और उसकी फाउंडेशन बड़ी वीक है। और डॉक्टर पीटर लिफ्टीट ने कहा है कि यह डैम की जगह नहीं है, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है उस डैम को। और दूसरा, ये अकोरी डैम के बनाने के लिए आपको तुरबेले की हाइट 15 फुट ऊंची करनी पड़ेगी ताकि पानी का फ्लो अकोरी में पहुंच सके। ये मुझे तो नामुमकिन नजर आता है। ये शेख चिली वाली स्कीम है कि नहीं हो सकती है। तो अकोरी डॉक्टर पीटर लिफ्टीट वर्ल्ड बैंक टीम का जो हेड था, उसने रिजेक्ट किया हो उसको। और अभी वो 250 फुट के लिए प्रपोज की थी, ये वापडा ने उसको 420 फुट उसकी हाइट कर दिए, उसका स्टोरेज के पीछे 6 मिलियन कर दिए। हालांकि कंसल्टेंट कहता है कि इसकी फाउंडेशन वीक है और तुरबेला को रेस करना होगा। तुरबेला को तो आप रेस कर ही नहीं सकती है, वो तो पता नहीं उसकी फाउंडेशन अलाउ करती है रेसिंग या नहीं, फिर कितना एरिया और सबमर्ज हो जाएगा। मतलब ऐसी स्कीम पे जाने की जरूरत क्या है। इंजीनियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काला बाग जो एक तनाज़े का शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिस पर सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा लड़ते ही रहते हैं, क्या इस तनाज़े को किसी तरीके से खत्म किया जा सकता है? काला बाग की 27 वॉल्यूम में रिपोर्टें हैं फिजिबिलिटी, जिसमें मेरा ख्याल है एक वॉल्यूम भी पढ़ा नहीं होगा। बगैर पढ़ने के, बगैर समझने के ये साल जो सपोर्ट करते हैं लोग, ऐसे ही विम्सिकली सपोर्ट करते हैं, सोच समझ कर नहीं करते हैं। प्रोफेशनली टेक्निकली तो उसको एग्जामिन करें ना, क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रोफेशनल टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, असली चीज तो प्रॉब्लम है। मैं आपको काला बाग के 10 गुना ज्यादा काला बाग का सब्स्टिट्यूट बताता हूँ। वो ये है कि काला बाग डैम को जरा छोड़कर काला बाग डैम तो इंडस रिवर और सोन रिवर के डाउन स्ट्रीम कन्फ्लुएंस पे डैम है। मैं सिर्फ कहता हूँ कि इंडस रिवर पे आप डैम बनाए, एंड ऑफ दी वैली इंडस के वहाँ पर पहले 100 फीट लो डैम बनाए, उस डैम के ऊपर 60 फीट बैराज बनाए। ये डैम कम बैराज या नया डिजाइन होगा, फ्लड के दिनों में बैराज जो है वो सारा पानी निकाल देगी, कोई सिल्ट जमा नहीं होगी। ये स्ट्रक्चर हाइड्रोलिक जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि 100 फुट डैम और डैम के ऊपर 60 फीट बैराज, ये डैम तो सिल्ट अप हो जाएगी, सिर्फ बैराज रह जाएगी। बैराज का जो फंक्शन है वो यही फंक्शन होगा, सिल्ट इसमें नहीं जमा होगी, सिल्ट निकल जाएगी और आपका पानी जो है यहाँ पर तकरीबन 3.4 मिलियन एक्यूबिक पानी का जखीरा आप जमा कर सकते हैं इस जगह पे। और उसका दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर 93 मिलियन एकड़ फीट पानी सालाना आता है। ये 3.4 मिलियन एकड़ फीट रिपीटेडली सिल्ट अप होगा। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मतलब 3.4 का मल्टीपल आ जाएगा। और फिर इसके अलावा ये तकरीबन 2000 से लेकर 4000 मेगावाट तक पावर जनरेट करेगा। आप इस पावर को पावर हाउस को एक लेफ्ट बैंक पे रखें और एक राइट बैंक पे लगाए। रॉयल्टी मिलेगी पंजाब को भी, NWC की भी। अब जो है लोड शेडिंग के लिए, बचाने के लिए इरिगेशन का पानी रिलीज करते हैं टर्बेले से, वो पानी ज़ाया हो जाता है। अगर ये जगह बन जाए जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ, ये बैलेंसिंग रिजर्वायर का काम करेगा। तो पानी तो हमने खुदावंद करीम ने बहुत दिया है, अगर इंडिया भी ये पानी डाइवर्ट कर ले और आप इंटीग्रेटेड कम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट कर ले, तो आप
50 मिलियन एकड़ फीट पानी सेव कर सकते हैं।